تو آج اقتصادی استحکام کے لیے حدود اللہ کی تنفیذ ضروری ہے. یہ بربریت نہیں ہے، یہ پر حکمت اللہ کے فرامین ہے. حدود اللہ کا نظام جو حاکم قبول کر کے نافذ کرے گا یقیناً وہ عافیت کی زندگی بسر کرے گا. اسلام کی تاریخ اس کی شاہد عدل ہے. جن حکومتوں میں، جن ادوار میں اللہ کی حدیں قائم ہوئیں، اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی سچی تنفیذ ہوئی، وہ برکات سے مالا مال ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ادوار میں شہروں کو تو کیا، جنگلوں کو بھی امن و سکون سے بھر دیا. ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے عمر بن عبدالعزیز کا دور جو عدل کا دور تھا، حدود اللہ کی تنفیذ کا دور تھا، اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی تنفیذ کا دور تھا. اس دور کا ذکر کیا ہے کہ شہروں میں تو امن قائم ہی تھا، جنگلوں میں بھی ایسا امن قائم ہو گیا کہ چرواہے بکریوں کو چرتا چھوڑ کر بے فکر سو رہے ہیں. انہیں کسی بھیڑیے کا خوف نہیں، کسی جانور کی دسترازی کا خوف نہیں ہے کہ ہمارا حاکم عادل ہے، ہمارا حاکم اللہ کے نظام کو قائم کرنے والا ہے، ہمارا حاکم اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی تنفیذ کرنے والا ہے. اور ایسا دور ہو تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ امن بھی دے گا، آشتی اور سکون بھی دے گا. چنانچہ ایک روز ایک چرواہا اسی طرح سو رہا تھا، اٹھا تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا اس کی بکری پر دسترازی کر چکا ہے، اس کو چیر پھاڑ چکا ہے. وہ چرواہا رونے لگا، بکری کے نقصان پر نہیں بلکہ سب کچھ چھوڑ کر جنگل سے شہر کی طرف بھاگا کہ شہر میں کیا خبر ہے، کیا انقلاب ہے. جب پہلے شخص سے ملاقات ہوئی کہ شہر میں کیا ہو گیا کہ ایک بھیڑیا میری بکری کو چیر پھاڑ کے چلا گیا، تو اس شخص نے خبر دی کہ آج امیر المومنین کا انتقال ہو گیا. جب تک وہ موجود تھے ان کی زندگی قوموں کے لیے رحمت ہوتی ہے، ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے شہروں میں، جنگلوں میں امن اور سلامتی قائم فرما دیتا ہے. جو حاکم اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی تنفیذ کرے، جو حاکم باقاعدہ چیک کرے کہ میری مملکت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، اللہ کی حدیں پامال تو نہیں ہو رہی. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان سارے امور کا خیال رکھا کرتے تھے. اللہ کی حدوں کو قائم کرنے والے اور اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کو نافذ کرنے والے. ان کا دور ایسا مثالی تھا کہ ملک مختلف ممالک کے گورنر عمال خط لکھا کرتے کہ امیر المومنین اتنا مال جمع ہو چکا کہ جو سرکاری گودام تھے سارے بھر گئے اور مال محفوظ کرنے کی جگہ موجود نہیں. یہ سرمایہ کہاں رکھیں، یہ مال کہاں رکھیں، گودام بھر چکے ہیں اور کوئی ایسا ٹھکانہ موجود نہیں جہاں اس مال کو جمع کیا جائے اور اس مال کی حفاظت کی جائے. یہ چاروں طرف سے برکات کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی تنفیذ کی برکت. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی حدوں کو قائم کرنے والے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی ایسی تنفیذ کرتے کہ کوئی شخص اگر کسی امر کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا کلا کما کرتے، اس عمل کی تفنید فرماتے. سبیح نامی ایک شخص کا سنا جو اللہ کی صفات میں تعویلیں کرتا ہے، اس کو بلا لیا اور جلاد کو زحمت نہیں تھی بلکہ خود امیر المومنین نے لاٹھی ہاتھ میں پکڑ لی. اس سے پوچھا تمہارا کیا موقف ہے اللہ کی صفات کے بارے میں. جب اس نے تعویل کی بات کی تو آپ نے خود اس کے سر پہ لاٹھیاں برسانا شروع کر دی حتیٰ کہ اس کا سر پھٹ گیا اور اس کا جسم خون سے نہا گیا. جب کافی خون بہہ چکا تو اس شخص نے کہا امیر المومنین اب مجھے معاف کر دیجئے، جو ذہن کا فطور تھا وہ سارا نکل چکا اور میں اپنے اس عقیدے سے رجوع کرتا ہوں. فرمایا کہ تم معافی کا مستحق نہیں ہو. اسے اپنے فوج کے سپرد کیا اور کہا اس کو شہر سے نکال دو، جنگل میں چھوڑ آؤ، جنگل کے جانور جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کریں. یہ امیر المومنین تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ.
اللہ تعالیٰ کے پروٹوکول کی فکر کرنے والے کہ سب سے پہلے میرے پروردگار کا پروٹوکول، سب سے پہلے اس کی توحید کی اقامت ہے، سب سے پہلے اس کی حدود کی اقامت ہے، اس کے بعد میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول ہے، ان کے نظام کی تنفیذ کی ضرورت ہے، ان کے عمل کی تنفیذ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ذرا سا محسوس کیا کہ ایک شخص دین اسلام میں رخنہ اندازی کا باعث بن رہا ہے، اسے خود طلب کر لیا اور اس کی ایسی تفنید کی، ایسی سرگوبی کی، اس کو ایک خطرناک سزا دی۔ یہ ہے ہمارے حکام اور یہ ہے ان کا کردار اللہ اور اس کے رسول کی کہ نظام کو نافذ کرنے کے تعلق سے۔ چنانچہ خطوط آ رہے، اتنا ہم مالا مال ہو چکے، اتنا مال جمع ہو چکا کہ مال کو محفوظ کرنے کی جگہ ہی نہیں رہی، سارے گودام بھر چکے، اب اس مال کا کیا کریں؟ امیر المومنین نے ان مال کو خط لکھا، اجعلوها فی العتاق، اس مال کو لے لو، جمع نہ کرو، بلکہ اپنے علاقوں میں گھومو، اپنے علاقے کا سروے کرو، جو غریب دکھائی دے اس کو دے دو، اور اگر کوئی غلام ہو، مسلمان غلام، تو اس مال کے ذریعے اس کی گردن کو آزاد کر کے اسے آزاد کر دو۔ غلامیوں کے بندھن ٹوٹے، غربتیں دور ہو گئی، فقر کا ازالہ ہو گیا امیر المومنین کے دور میں، اور اسلامی ریاست کتنی پھیل گئی، 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہو گیا، کسرا کی کمر توڑ دی، قیصر کی کمر توڑ دی۔ ارے یہ سارے امور جسمانی طاقت سے نہیں، روحانی طاقت سے ممکن ہے، اور روحانی طاقت اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت کا طریق اور اس کی اساس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو حدود اللہ کی تنفیذ کی یہ برکات ہیں، قومیں مالا مال ہو جاتی ہیں، قومیں امن و سکون کا گہوارہ بن جاتی ہیں، اور وہاں کے فتنے ختم ہو جاتے ہیں، فسادات ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا ملک فتنوں کا گہوارہ ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اور وہ سارے امور، وہ سارے گناہ جو اللہ کی حدود کو لازم کرتے ہیں، وہ سارے گناہ موجود ہیں۔ زنا بھی ہو رہا ہے، شراب نوشی کے مرکز اور اڈے بھی موجود ہیں، اور قتل و غارت گری بھی موجود ہے، چوری چکاری بھی موجود ہے، ڈاکے بھی موجود ہیں، قطاع الطرق کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں، لوگوں کا مال چھینتے ہیں، یہ سب کچھ موجود ہے۔ اور جب یہ موجود ہے تو اللہ کی حدیں کہاں ہیں؟ حدود اللہ کہاں ہیں؟ آج اللہ کی حدیں قائم کر دو، یہ سارے جرائم ختم ہو جائیں گے، تمام جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس معاشرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دعوت دی، اس قوم میں یہ سارے گناہ موجود تھے، زنا بھی تھا، شراب نوشی بھی تھی، رقص و سرود بھی تھا، قتل و غارت گری بھی تھی، عصبیت کے دعوے بھی تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعوت توحید سے مشن کا آغاز کیا، پھر آہستہ آہستہ احکام آئے، اللہ کی حدیں قائم ہوئیں، چنانچہ وہ معاشرہ پوری طرح پاک ہو گیا، امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، کہ نظام کی تنفیذ کی برکات ہیں، فتنے ختم ہو گئے، جرائم کا خاتمہ ہو گیا، اور پورا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا۔ توحید اس کی اساس ہے، اور اللہ کی حدیں قائم کرنا اس کی بنیاد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نظام قائم کرنا اس کی ضرورت ہے۔ یہ سارے امور اگر قائم ہو تو یقیناً تمام جرائم کا خاتمہ ہوگا، اور اللہ رب العزت قوموں کو مالا مال کر دے گا، زمین اپنی برکتیں اگلے گی، آسمان سے برکتوں کا نزول ہوگا، اور کوئی پریشانی نہ ہوگی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ یہ پروردگار کے نظام کی برکات ہیں، یہ خالق کائنات کے نظام کی برکات۔